الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه سبحان اللہ۔ یہ سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ لوگوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے دو قسمیں ارشاد فرما کر مرنے کے بعد اٹھنے پر دلائل قائم فرمائے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، فرمایا کہ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے اپنی جان کو ملامت کرنے والے، اپنے آپ کو ملامت کرنے والے نفس کی قسم ہے کہ کوئی مسلمان بندہ جو ہے وہ نیکیاں بھی کرے، اس کے باوجود اپنے آپ کو ملامت کرے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا، ابھی تک نہ میں نے نیکیاں کی ہیں نہ کچھ اور کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی جان کی قسم ارشاد فرمائی ہے، یعنی ایسا بندہ مومن جو ہے جس کے پاس یہ نفس ہے، نفس لوامہ ہے جی، ایک نفس امارہ ہے جو بندے کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کے وصف سے ڈالتا ہے۔ ایک نفس مطمئنہ ہے جی، جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سبحان اللہ۔ میں کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف جا، تیرا رب تجھ سے راضی تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا میرے بندوں کے ساتھ تو بھی جنت چلا جا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پر یہ نفس لوامہ جو ہے اس کی رب تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا تھا ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیسے جمع ہو جائیں گے، کیسے اٹھا لے گا ہمیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں قیامت کے دن تمہاری ہڈیاں جوڑ دیں، ہاتھ کی ہڈیاں، بنانا یہ بنان، یہ ہڈیاں جو ہے نا ہاتھ کی، یہ ہم جوڑ دیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جوڑنے پر ہم قادر ہیں، تو بڑی ہڈیاں کیسے نہیں جوڑ سکتے ہم؟ بڑی جو ہڈیاں ہیں ان کو تو جوڑنا آسان ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے والی جو ہے نا اس کو جھوٹا ہی کہہ دے، اس کا انکار کر دے۔ اللہ اکبر۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پھر یہ پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کب آئے گا، کب آئے گا قیامت کے دن؟ میں اس پر جتنے مرضی دلائل واضح کر دی جائیں، باوجود اس کے اس نے منکر ہی رہنا ہے، اس نے انکار ہی کرتے رہنا ہے اور یہی پوچھتے رہنا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تب آئے گا، تھوڑا سا اس کا تعارف پیش فرمایا رب تعالیٰ نے جی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، میں جب آنکھیں چدھیا جائیں گی، آنکھیں چدھیا جائیں گی ہیں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جو ہے یہ تاریک ہو جائے گا، چاند کالا ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، دونوں جمع ہو جائیں گے، یعنی دونوں تاریک بے نور ہو جائیں گے، سورج بھی اور چاند بھی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کھڑا ہو کے کہے گا کہاں بھاگوں، کہاں جاؤں میں، کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کلا لا وزر، میں ہاں آج تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیری کوئی پناہ نہیں ہے، پناہ گاہ نہیں ہے تیرے لیے۔ الی ربک یومئذ المستقر، میں آج کے دن تجھے اپنے رب کی بارگاہ میں ٹھہرنا ہے، ہاں اب رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، میں انسان کو اس دن بتا دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا تھا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، میں بلکہ اس وقت تو انسان اپنے آپ کو خود ہی دیکھ رہا ہوگا، اپنے اعمال کا خود مشاہدہ کر رہا ہوگا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ میں کہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ اس دن ہر طرح کی معذرتیں لا کر رب کے سامنے رکھ دے، معافی نہیں ہوگی اسے، ہر طرح سے منتیں ترلے کرے، معذرتیں کرے، معافیاں مانگے، کوئی شے قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک یہ مضمون ختم ہوا، آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی شریف نازل ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ادھر جبریل امین پڑھ رہے ہوتے، آقا علیہ السلام ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کرتے،
کہیں یہ نہ ہو کہ کچھ رہ جائے اس میں سے۔ تو آقا علیہ السلام کو ظاہری بات ہے دقت بھی ہوتی تھی، آقا علیہ السلام کے صحابہ بھی محسوس کرتے تھے، آقا علیہ السلام تکلیف محسوس فرما رہے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ہمیں آپ کو یہ تکلیف میں مبتلا ہونا بھی گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جب جبریل پڑھنے لگے نا تو آپ چپ کر کے سن لیا کریں، باقی آپ کو یاد کروانا، اسے محفوظ رکھنا، آپ پر بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ ہیں جی اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میں حبیب آپ اپنی زبان مبارکہ کو حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی جلدی اسے یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ، قرآن کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، وقرآنہ، اور آپ پر پڑھنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آئیے ہم ہی جمع کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہاں ابھی جب ہم پڑھ لیں نا پورا تو پھر آپ اس کی پیروی کریں، یعنی جب ہم پڑھ لیں پورا تو پھر آپ پڑھنا شروع کریں۔ ہاں پہلے ہمیں پڑھنے دیں بعد میں آپ پڑھیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر اسے بیان کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ بے شک۔ دیکھیں جی قرآن اور اس کا بیان، قرآن اور اس کا بیان، یہ بیان جو ہے یہ حدیث ہے حضور کی، ہیں جس کو رب فرما رہا ہے کہ قرآن پڑھنا بھی ہمارے ذمہ اور اسے بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ۔ وہ جو بیان ہے اس کا وہ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حضور کے فرمان کو بھی مانے۔ ہیں جی یہ سر سور جو ہے نا اس کا فتنہ اب تو بہت پھیل چکا ہے، گھر گھر میں نعوذ باللہ ایسے اس کے ذہن کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ جب شروع میں جب یہ اٹھا نا یہ سر سید، تو اس وقت جو ہے اس کے ایک مولانا صاحب ہیں وہ وہیں پڑھاتے تھے علی گڑھ میں، تو وہ وہاں سے بھاگ آئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں بھاگے ہیں؟ اس نے کہا وہاں لیکچر کے دوران وہیں کا علی گڑھ کے پروفیسر جو ہے، یہ سر سید کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اس نے کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا قرآن کے علاوہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب کو آگ لگا دینی چاہیے۔ بتائیں، یہ وہاں سے تربیت ہو رہی تھی، یہ سکھایا جا رہا تھا وہاں سے، اور رب کیا فرماتا ہے ان علینا بیانا، اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ہاں اس کا بیان بھی ہم ہی کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب یہاں سے پھر انہی کافروں کی طرف خطاب متوجہ ہو رہا ہے، میں کہ بل تحبون العاجلہ، میں بلکہ تم تو جلدی جانے والی چیز کے ساتھ محبت کرتے ہو، جو چیز جلدی فنا ہونے والی دنیا، تم تو دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، سبحان مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کا جنتی جو ہے نا، ادنا درجے کا جنتی، اسے اتنی بڑی جنت دی جائے گی کہ 1000 سال تک اس کی نگاہ جائے نا پھر بھی اس کی جنت ختم نہیں ہوگی۔ اتنی لمبی چوڑی جنت، اتنا مال، اتنی دولت، ہر چیز اسے فراوانی کے ساتھ دی جائے گی۔ اور فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے قیامت والے دن جنت میں اللہ کے ہاں سب سے بڑی عزت والا بندہ وہ ہوگا جسے روزانہ صبح اور شام، یہ ہمارے صبح و شام مراد ہیں، جسے روزانہ صبح اور شام یعنی اتنے اتنے وقفے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا، یعنی ہر 12 گھنٹے کے بعد رب کا دیدار، اتنے اتنے وقت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار میسر ہوگا اس بندے کو جو رب کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے یہاں تک ان کا بیان فرمایا جو رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا قیامت والے دن جنت میں رب کا دیدار ہوگا۔ انشاءاللہ۔ کچھ لوگوں نے آقا علیہ السلام کی شفاعت کا انکار کیا اور کچھ نے رب کے دیدار کا انکار کیا، تو امام علیہ سنت رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ یہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں رب کا دیدار نہیں ہوگا، کچھ کہتے ہیں شفاعت نہیں ہوگی، آپ فرمانے لگے صحیح کہتے ہیں وہ، انہیں حضور کی شفاعت نہیں ملے گی، انہیں رب کا دیدار نہیں ملے گا، صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ جو اہل ایمان ہیں آقا علیہ السلام کے غلام ہیں انہیں رب کا دیدار بھی عطا ہوگا اور آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ یہ دیکھیں جی آقا علیہ السلام جو ہیں کیسے دعا کے کرتے تھے رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے متعلق، اور کتنے مشتاق ہیں حضور رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے، اور ہمارے اہل اللہ کتنے رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ موضوعات ہمارے ہاں سننے کو بھی نہیں ملتے عشق الہی کے، عشق مرشد تو کھڑا ہے، عشق مرشد، عشق فلاں، عشق فلاں، یہ تو آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گا، لیکن عشق الہی یہ نہ بیان ہوتا ہے اور نہ کسی کے منہ سے سننے کو ملتی ہے یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالی، ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں
بہت پرانے بزرگوں میں سے حضرت ابوبکر شبلی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ جہنم پھینک دے، مجھے یہ گوارا ہے، پر مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرے۔ سبحان ہیں؟ اللہ۔ اہل اللہ کے پاس جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے کے دل کو نا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں، رب تبارک و تعالیٰ کا محب بنا دیں۔ ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، بد مذہب ہوں گے، بے دین ہوں گے، رب رسول کے دشمن ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے میں بوجوہ یومئذ باسرہ، میں اور اس دن کئی سارے چہرے بگڑے ہوں گے، کالے سیاہ ہو جائیں گے کئی سارے چہرے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان میں سے ہر ایک کو یقین ہو جائے گا اب میرے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے، میرے ساتھ اب کمر توڑ یعنی کہ وہ سلوک ہونے والا کہ میرا کخ نہیں بچنے والا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، فرمایا کہ جب جان جو ہے نا، جان روح میں وہ حلق تک آ جائے تو اس وقت لوگ کہنے لگتے ہیں کوئی ہے دم پھونکا کرنے والا ہیں، اسے دم ہی کر دے، کوئی پیر شیر مل جائے یہاں سے اسے دم کر دے۔ تو فرمایا جو مرنے والا ہوتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے یقین ہو چکا ہے تو ہوتا ہے کہ اب وقت جدائی کا آ گیا ہے، اب دم پھونکے کوئی کام نہیں کریں گے، دوائیاں پھکیاں ساریاں لے جاؤ یہاں سے، اب کسی چیز سے آرام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، میں اور اس وقت پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے ٹانگیں آپس میں ملتا ہے اس طرح کر کے، اور دوسرا جو ہے نا وہ جب اسے غسل دے دی جائے تو کفن پہنایا جائے، ٹانگیں اس کی آپس میں اس طرح باندھ دی جاتی ہیں، والتفت الساق بالساق۔ اور تیسرا یہ ہے کہ فرمایا کہ اس بندے کو جو ملامت ہوتی ہے، کافر کو خاص طور پر مراد اس سے تکلیف ہے، اس کی اذیت بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ بندہ جو ہے نا جب تکلیف ہے بندے کو تو عموماً ٹانگیں آپس میں اس طرح کر کے رگڑتے ہیں، تو فرمایا کہ اس وقت اس کی کیفیت یہی ہوگی کہ اب میں نے دنیا میں کچھ کیا بھی نہیں ہے، اب رب کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہے، تو کیا کروں گا میں جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں الی ربک یومئذ المساق، اور اسے کہا جاتا ہے کہ آج تجھے رب کی طرف ہانکا جائے گا، آج تجھے رب کی طرف ہانکا جائے گا، تجھے ہانک کے لے جایا جائے گا، ہیں اللہ اکبر۔ اب اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ بیان کی جو حرکتیں تھیں اس کی، میں فلا صدقہ، اس نے نہ تو تصدیق کی، نہ اللہ کی توحید مانی، نہ حبیب کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کو مانا، نہ انبیاء کو مانا، نہ ملائکہ کو مانا، نہ شریعت کو مانا، نہ دین کو مانا۔ فرمایا کہ اس نے فلا صدقہ، نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی۔ یہ ذہن میں رہے، کافر کو قیامت والے دن جہاں پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہوگا نا، وہاں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا۔ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ جیسے کل پڑھا تھا ہم نے کہ ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم کیوں آئے ہو، تو سب سے پہلی بات یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں بھی وہی میں کہ فلا صدقہ ولا صلی، کہ انہوں نے نہ تصدیق کی، نہ ایمان لائے، اور نہ ہی انہوں نے نماز پڑھی۔ فبا ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھوٹا کہا شریعت کو، دین کو، خدا کو، اس کے حبیب کو، وتولی، اور پیٹھ پھیر دی اس نے، ہے جی۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، اور اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اور اگلی جو آیہ مبارک ہے نا، اللہ اکبر، یہ بڑی مزدار ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، فرمایا کہ تیری اب پٹھی آ گئی ہے، تیری الٹی آ گئی ہے، اب تیری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اولا لک فاولا، پھر شروع ہو گئی ہے، اب تیری ہونے والی ہے، ثم اولا لک فاولا، اب بس تیری اخیری ہو گئی ہے۔ یہ جب آیہ مبارکہ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، یہ جب نازل ہوئی نا تو آقا علیہ السلام نے دیکھا ابو جہل جو ہے نا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کے کپڑے کو پکڑ کے نا زور سے اسے یہ آیت پڑھ کے سنائی حضور نے، میں کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، میں تیری آ لگی خرابی، اب آ لگی تیری خرابی ہے، اور تو برباد ہو گیا اب۔ یہ جب سنا نا ابو جہل نے، اس نے کہا آقا علیہ السلام کو آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے، یہ تو میرا اللہ فرما رہا ہے یہ تو میرا اللہ فرما رہا ہے۔ یہ جب فرمایا نا تو آقا علیہ السلام نے، تو ابو جہل جو ہے نا وہ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اور تمہارا رب مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اس نے کہا میری بیٹھک جو ہے نا، میرا ڈیرا وہ بڑا مضبوط ہے، میرے پاس اتنے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس کون بیٹھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہر وقت کھانا چلتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اپنی اس نے فضائل بیان کیے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب پیارے اسے فرما دیں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، وہ تیری آ لگی، پھر آ لگی، آ لگی تیری، اب آ لگی تیری، خیر منا بس اب تم
یہ جب پڑھ کے سنایا نا آقا علیہ السلام نے، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہی کیا، ہاں جی، بدر میں رگڑا گیا وہ پھر بے شک ہیں، اس کو وہ بھی، اس کی بیٹھک بھی، اس کا ڈیرا بھی، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ایحسب الانسان ان یترک سدی، میں کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے ایسی فضول چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں 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 نہیں، جب انسان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، ہاں جی، نہ مرد ایسے چھوڑا گیا ہے نہ ہی عورت ایسے چھوڑی گئی ہے۔ اور آج عورت کھڑی کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ابھی نکلیں گی باہر خواتین، 8 مارچ کو رب تعالیٰ انہیں برباد کرے، حکومت کو غیرت دے، ہیں جتنے بھی ادارے بیٹھے ہیں پاک ہیں یا پلیت ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو غیرت دے تاکہ ان کمینوں کو روکیں، ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانی حمیت عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، الم یک نطفۃ من منی یمنی، آجا کرتا پھرتا انسان، یہ ذرا دیکھے تو صحیح، کیا یہ پہلے ایک منی کا نطفہ نہیں تھا جسے ٹپکایا گیا تھا اس کی ماں کے پیٹ میں، ثم کان علقہ، پھر گوشت کا لوتھڑا بن گیا، فخلق فسوی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، فسوی، اسے پھر ٹھیک کر دیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور اسے رب تبارک و تعالیٰ نے 2 جوڑوں سے یعنی مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ آج یہ بدماش بنا پھرتا ہے، آج انسان کہتا جی میرے، مرد کہتا جی مجھے روکنے والا کون ہے، اور عورت کہتی میرے جسے میری مرضی ہو گئی، انہیں حیا نہیں آتی ہے، کیا کہتے پھرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، میں جس خدا تبارک و تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے، مرد اور عورت کے ملاپ سے ان کا پانی کے قطرے کو پانی کے قطرہ ہی رکھا، پھر اسے لوتھڑا بنا دیا، اسے گوشت بنا دیا، پھر اسے جسم بنا دیا، روح ڈال دی، پھر دنیا میں لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر اسے پورا انسان بنا دیا، فرمایا کہ وہ کہتا پھرتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اس پر قادر نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر لے؟ جب یہ کچھ نہیں تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کر دیا، تو وہی رب تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا اسے۔ اگلی جو سورہ مبارکہ جی سورہ دہر ہے، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سبق آج کا چونکہ تھوڑا تھا اس لیے مجھے پسند نہیں آیا آپ کو رعایت دینا، تو میں نے کہا کہ اگلی سورت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں کہ نہیں جی، ہاں میں جلدی جائے بندہ یہ بھی اچھا نہیں نہ لگتا، چلو آپ بیٹھے ہیں تو دل لگا ہوا ہے ہمارا بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اللہ اکبر۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے کچھ مراحل بیان کیے ہیں جی۔ ما هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں انسان پر تو ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے، ایسا زمانہ بھی گزرا ہے، یہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، اس کا ذکر کرتے تو کیا کرتے؟ ماں کے پیٹ میں پانی کا قطرہ تھا، ماں کے پیٹ میں گوشت کا لوتھڑا تھا، ماں کے پیٹ میں علقہ تھا، مدغہ تھا، ماں کے پیٹ میں جناب ایک جنین پیدا ہو، ایک جسم تیار ہو گیا، لوتھڑا ہو گیا، وہ بھی ہیں جی، اس میں روح نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، 4 مہینے بعد رب تعالیٰ نے روح ڈال دی اس میں، ہیں جی۔ پھر ماں کے پیٹ میں ہے بھی 4 مہینے سے لے کر کتنے مہینے تک؟ 9 مہینے تک، پورے 5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، وہیں پہ رب تبارک و تعالیٰ اسے غذا دیتا رہا، غذا بھی کون سی؟ خون، ہیں کیا قابل ذکر تھا؟ نہ یہ قابل ذکر ہے، نہ اس کی غذا قابل ذکر ہے، تو بدماشی کس چیز کی ہے؟ نہ یہ قابل ذکر، نہ اس کی غذا قابل ذکر، نہ اس کی رہائش قابل ذکر ہے۔ ذکر کرے کوئی تو کیا کرے گا؟ کہاں میں پڑا ہوا تھا؟ خون میں پڑا ہوا تھا، لتھڑا ہوا تھا، یہ خون پی رہا تھا، یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ کیا ذکر ہوگا اس کا؟ میں لم یکن شیئا مذکورا، یہ کوئی مذکور شے ہی نہیں تھا کہ جس کا ذکر کیا جائے، قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے مرد اور عورت کی ملی ہوئی منی سے پیدا کیا، نبتلیہ تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایک گوشت کے لوتھڑے سے ہم نے اسے سننے کی طاقت دی، ایک گوشت کے لوتھڑے سے ہم نے اسے دیکھنے کی طاقت دی ہیں تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ انا ہدیناہ السبیلا، کان دے دیے ہدایت کی بات سننے کے لیے، آنکھیں دے دی ہدایت کا راستہ دیکھنے کے لیے، یہ کرنے کے بعد ہم نے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ شکر گزار بنتا ہے ہمارا یا پھر نشکرہ بنتا ہے، یہ اس نے دیکھنا ہے کیا بننا ہے، اس نے اتنا کچھ عطا فرمایا خالق اور مالک نے، یہ اکڑا پھرتا ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، میں بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں
اور بیڑیاں اور زنجیریں اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ ان کی ٹانگوں میں باندھنے کے لیے بیڑیاں تیار کی ہیں، گلے میں ڈالنے کے لیے توق تیار کی ہیں اور بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔ یعنی ٹانگیں باندھ کر گلے میں باندھ کر کتے کی طرح ان کو جناب جہنم ڈال دیا جائے گا کافروں کو۔ ان الابرار، ہاں میں کہ مومن یہ سن کے پریشان نہ ہوں، ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر نیک لوگوں کو وہ جام دیے جائیں گے جن کے اندر کافور ملا ہوا ہوگا۔ کیا ملا ہوا ہوگا؟ کافور ملا ہوا ہوگا۔ اور فرمایا کہ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، فرمایا کہ وہ کافور جو ہے نا وہ ایک چشمہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک چشمہ ہے جنت میں جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ جہاں چاہیں گے نا، صرف چاہیں گے، دل میں خیال آئے گا یہ وہاں چلے تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وہیں بہتا ہوا اس کے ساتھ جنت چلا جائے گا، یعنی اس کے گھر میں چلا جائے گا۔ جنت میں بہ رہا ہوگا، اس کے گھر چلا جائے گا، جس جگہ لے کے جانا چاہے گا وہیں چلا جائے گا۔ فرمایا کہ اب رب تبارک و تعالیٰ نے عباد اللہ کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی کہ عباد اللہ ہیں کون؟ یوفون بالنذر، مانی ہوئی منت کو ادا کرتے ہیں۔ آج ہم منتیں مانتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پوری بھی کرنی نہیں کرنی، زندگی میں کتنی منتیں مان کے ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ اچھا منت مان لی تو مانتے ہیں، پھر پوری کرنے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہاں پوری کرنی ہے اور دینی کی کہاں ہے، ہمیں مصرف معلوم نہیں ہوتا۔ منت کے چاول پکا کے خود ہی کھا رہے ہوتے ہیں، ابا بھی کھا رہے ہیں، اماں بھی کھا رہی ہیں، سارے کھا رہے ہیں، بیٹے وہ بیٹیاں پوتے پوتیاں سارے کھا رہے ہیں۔ نہیں بھائی، اس کا حکم بھی زکوٰۃ کے مال جیسا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا مال جو ہے نا آپ اپنے ابا کو نہیں دے سکتے، اماں کو نہیں دے سکتے، بیٹے بیٹی کو پوتی پوتے کو نہیں دے سکتے، اسی طرح کر کے یہ بھی نہیں دے سکتے۔ جس طرح زکوٰۃ کا مال آپ خود نہیں کھا سکتے، اسی طرح کر کے یہ بھی نہیں کھا سکتے خود ہیں۔ یہاں پہ بڑے بڑے چودھری جاتے ہیں دے کے پکا کے، بابا فرید دربار پہ منت مانی ہوتی ہے، اللہ یہ کام کر دے تو وہ خود جا کے کھاتے ہیں وہاں سے۔ پورے علاقے چودھری وڈیرے چیمے چٹھے اکٹھے کر لیتے ہیں، خود کھا کے واپس آ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، اسے نہ کوئی امیر کھا سکتا ہے نہ کوئی اور کھا سکتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جسے سمجھایا نا وہ اوپر سے کہتے ہیں لگتا ہے مولوی آپ کھانا چاہتے ہیں۔ بھائی تو ہم نہ دے ہمیں، ہیں کس نے کہا ہے کہ ہمیں کھلا بھائی کہ نہیں؟ ہمارا تو کام ہے بھی مسئلہ بتا دینا، آگے تمہیں سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور فرمایا کہ اور وہ مومن جو ہے نا وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بتائیں بھائی جس دن چاند جو ہے بے نور ہو جائے، سورج جو ہے وہ اندھیرا ہو جائے، سورج جو روشنی پھیلانے والا ہے وہ بے نور ہو جائے، ہاں جی زمین ساری تانبے کی بن جائے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہو، ہر بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، تو بتائیں وہ اس دن کا شر پھیلا ہوا ہے یا نہیں پھیلا ہوا؟ کوئی بندہ باپ بیٹے کو نہ پہچان رہا ہو، بیٹا باپ کو نہ پہچان رہا ہو، ایک دوسرے کو کوئی نہ پہچان رہا ہو، تو بتائیں وہ دن کون سا دن ہوگا؟ پھر یومن کان شرہ مستطیرا، میں کہ وہ دن اس کا شر پھیلا ہوا ہوگا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، میں یہ جو لوگ ہیں نا یہ رب کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں؟ رب کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کسے کھلاتے ہیں؟ چودھریوں کو، وڈیروں کو، چیموں چٹھوں کو، ہاں جی گاڑیوں والوں کو۔ آج ہماری خیراتیں ایسی ہوتی ہیں، ہے یہ نہیں؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے میں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں غریب کو دھکے مار جائیں اور امیر کو بلایا جائے۔ اور دسو ہم تو کل خانیاں بھی امیروں کو بلا کے کھلاتے ہیں، حضور تو ولیمے کے بارے میں فرما رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ میں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو دھکے مارے جائیں اور امیروں کو بلایا جائے، بھی آپ آئیں کہاں سے؟ جی فلاں علاقہ سے، فلاں علاقہ سے، لیکن غریبوں کو دھکے مارے جائیں وہاں سے، کیا بنے گا ہمارا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کسے کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یہ تین بندے حضور نے رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ میں کہ رب کی محبت میں ان تینوں کو، یہ نہیں کہہ رہے کہ امیروں کو کھانا کھلانا منع ہے، ان کو بھی کھانا کھلائیں، آپ کے رشتہ دار ہیں بلائیں انہیں، ان کی دعوت کریں، سارا کچھ کریں، لیکن جو صدقہ ہوتا ہے نا جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدقہ دے رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر، کم از کم اسے تو غریبوں تک ہی رکھیں، ہیں؟ یہ عجیب بات ہے۔ ویسے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں مزے کی بات دیکھیں مومنوں کی شان کیا ہے۔ مومن آگے سے کہتے کیا ہیں؟ کھانا کھلائیں گے اور یہ کہیں گے انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں بے شک ہم یہ کھانا صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ تم سے یہ شکریہ کا لفظ سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ کا لفظ بھی نہ کہو، کیوں کہ ہم نے تمہارے لیے تھوڑا کھلایا ہے،
یہ تو ہم نے مالک کے لیے کھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے جناب وہ کھانا بنا کے کہتے ہیں بابا فرید کے ٹبے پہ جا کے بانٹنا ہے۔ میں نے کہا بھی 4 لوگوں کے دھکے لگے ہیں، بابا جی ادھر رڑتے جائیں، بابا جی ادھر لڑکتے جائیں، اس میں مزہ ہے نا پھر؟ ایسی کسی غریب کے دروازے پہ دستک دے کے اسے دے دینا کون سا مزہ آئے گا؟ غریب نے کون سا کسی کو جا کے بتانا ہے، یا غریب نے کون سا کہنا چاچا مینو دیں، چاچا مینو دیں؟ کہتے ہیں نہیں نا کہتے، وہ تو چپ کر کے لے کے رکھ لیں گے، پھر وہ مزہ تھوڑا ہے کہ ماحول بنتا ہے پھر۔ ہمارا ایک دوست ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں اعلیٰ مقام دے، وہ کہتا ہے بابا داتا صاحب رحمۃ اللہ ہر ہفتے میں 1.5 من کھجوریں بانٹتا ہوں، 1.5 من سے 2 من، کہتا ہے جی بڑا ماحول بنتا ہے۔ میں نے کہا یار کسی دن ماحول دکھانا بھی سی، اس نے ویڈیو بنا کے بھیجی، سارے کہہ رہے تھے چاچا مینو دیں، اتنا رش لگا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اصل ماحول یہ ہے، اس سے نفس خوش ہوتا ہے نا، نفس خوش ہوتا ہے، کہتے یار واہ 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 واہ۔ ایک بندہ کہنے لگا جی کل میں نے چاول بانٹے تھے، ہر طرف سے چاچا چاچا ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے چاچا مینو دیں، چاچا مینو دیں۔ کہتے آج میں گزرا ہوں گلی سے، کسی نے پہچانا ہی نہیں مجھے۔ میں نے کہا تو بھی روز دیکھ پکا، دیکھ پھر چاچا چاچا ہو جائے گی تیری بھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جی مومنوں کی شان ہے۔ مزے کی بات دیکھیں، جو لینے والا ہے نا اس سے شرع مبارکہ نے فرمایا کہ تو شکریہ ادا کر، تجھ پر لازم ہے کہ اس کا شکریہ ادا کر، اور جو دینے والا ہے اس کی تربیت کیسے فرمائی، میں تو یہ تمنا رکھ کے تیرا شکر ادا کرے۔ کیسی بات ہے یار! اس لیے فرمایا کہ اسے کو شکریہ نہ بھی ادا کرے تو اسے دکھ نہ ہو، یار میں نے دیا ہے تو میرا شکریہ ادا نہیں کیا، تو نے کون سا اپنے لیے دیا، تو نے تو رب کے لیے دیا تھا، تو پھر اس کا بدلہ بھی تجھے مال خود عطا فرمائے گا۔ جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، فرمایا کہ ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے معاملے میں، جو دن جو ہے عبوسن قمطریرا، جو انتہائی ترش ہے اور انتہائی سخت ہے، انتہائی سخت دن ہے۔ جی یہاں تیز آندھی آ جائے، عمارتیں ہلنے لگیں، کوئی کسی کو پہچانے گا کون کون ہے، کون ہے کون نہیں ہے؟ نہیں نہ پہچانیں گے۔ تو بتائیں جس دن قیامت ہی برپا ہو جائے تو کیسے پہچانیں گے؟ وہ ہے انتہائی ترش اور سخت دن کہ نہیں یار؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے رب تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا۔ کن کو؟ مومنوں کو۔ کن کو؟ مومنوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، جب ہر بندے کا چہرہ بگڑا ہوا ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے چہروں پر تر و تازگی بھی عطا فرمائے گا اور مسکراہٹیں بھی عطا فرمائے گا۔ سرورا، خوشیاں عطا فرما دے گا انہیں۔ میدان محشر میں اہل ایمان کی شان یہ ہوگی، ہیں جی انہیں رب تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ اور وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے صبر کی وجہ سے جنت بھی عطا فرمائے گا اور ریشمی لباس بھی عطا فرمائے گا۔ بتائیں جی رب کی طرف سے کپڑے مل رہی ہوں تحفے میں، اس سے ثابت ہوا کہ کپڑے دینا تحفے میں یہ میرے مالک کی سنت ہے، مالک عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں متقین فیہا علی الارائک، جنتی جو ہیں یہ تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت کے اندر نہ تو دھوپ ہوگی، تکلیف دہ دھوپ، نہ تو دھوپ ہوگی اور نہ ہی ٹھٹھرتی سردی ہوگی۔ سردی نہیں ہوگی کہ وہاں کانپ رہے ہوں، دھوپ نہیں ہوگی کہ وہاں جناب کپڑے اوپر کر کے چھاؤں کر کے بیٹھے ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، ان کے اوپر سائے جھکے ہوئے ہوں گے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جہاں بھی بیٹھیں گے وہاں پر جنتی پھلدار درختوں کے خوشے جو ہیں ان پر ایسے جھکا دیے جائیں گے، ایسے جھکا دیے جائیں گے، جب چاہیں گے اس میں سے توڑ کر کھائیں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَيَطْوَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، فرمایا کہ ان پر چاندی کے برتنوں کے اور کوزوں کے، چاندی کے برتن اور کوزے، میں ان کے دور ہوں گے، وہ برتن بھی شیشے جیسے لگیں گے، اور شیشہ بھی کس چیز کا؟ من فضہ، چاندی کا شیشہ ہے، چاندی کا شیشہ ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، اسے بھرنے والوں نے پورے اندازے سے بھرا ہوگا۔ جیسے آج کل ہوتے ہیں تہذیب نہیں ہوتی، یا تو پانی بالکل کم کر کے تھوڑا سا ڈال کے دے دیں گے، بندہ پوچھے یار یہ میں نے کلی کرنی تھی، یہ پینا تھا، یا پھر اتنا بھر کے لائیں گے کہ پیچھے سے آ کے تھوڑا سا ٹھڈا مار کے نا آدھا اس کے اوپر بہا دیں گے۔ یہ کیا طریقے یار؟ کوئی
تہذیب ہوتی ہے کسی اپنے بڑے کو اس کی خدمت کرنے کی، ہیں جی یہ تعظیم تو ہے، اس طرح کر کے پکڑ کے لا رہا ہے، لیکن راحت ہی نہیں ہے کہ آدھا پانی اس کے اوپر انڈیل دیا ہے، یا پھر پانی انڈیلا نہیں ہے اس کے اوپر بہایا نہیں ہے، لیکن ایسا بھرا ہوا تھا کہ اس کے پکڑتے ہوئے اچھل کے پانی اس کے اوپر بہ گیا، کون سے سکون دیا تم نے بھائی؟ تو فرمایا کہ وقدروہا تقدیرا، اندازہ لگائیں یا جنتی ہر ایک چیز کو سلیقے سے رکھیں گے، ہیں پانی کا جو جام دیں گے نا وہ بھی فرمایا سلیقے سے دیں گے، قدروہا تقدیرا، اور فرمایا کہ ان کی بھوک اور پیاس جو ہے نا، ان کی ضرورت جتنا وہ پینا چاہیں گے اتنا ہی ڈال کے لائیں گے ان کے لیے۔ سبحان اللہ، بتائیں ان کی ضرورت سے نہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا، ان کی ضرورت کیا ہے موافق میں کہ جنتی جو بچے ہیں وہ ان کو پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور فرمایا کہ انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل ملی ہوگی۔ کیا ملی ہوگی؟ زنجبیل ملی ہوگی۔ زنجبیل کیا ہے؟ میں عینا، یہ ایک چشمہ ہے، فیہا تسمى سلسبیلا، اسے جنت میں سلسبیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ سلسبیل کہتے ہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، فرمایا کہ اور بچے جو ہیں ہمیشہ خدمت کے لیے ان کے بارگاہ میں حاضر رہیں گے، ان کے پاس جنت میں بچے خدمت کے لیے حاضر رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، فرمایا کہ جب آپ انہیں دیکھیں گے نا بچوں کو، ہیں اللہ اکبر، بچوں کو دیکھیں گے، 1000 بچے تو خدمت کے لیے ملیں گے، 1000 بچے خدمت کے لیے جو نوکری کے لیے ہوں گے۔ فرمایا جب دیکھیں گے نا آپ ان بچوں کو، وہ بچے بچے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے، وہ بچے بچے ہی رہیں گے۔ میں کہ وہ بچوں کو آپ جب دیکھیں گے نا آپ کو ایسے لگے گا جیسے کسی نے موتی بکھیر دیا ہوں، خوبصورت موتی ہوتے نا، ایسے میں کسی نے چھٹا مار دیا ہو، بکھیر دیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، میں جب آپ دیکھیں گے وہاں تو فرمایا بہت بڑی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت آپ کو نظر آئے گی، بہت بڑی سلطنت نظر آئے گی، ہیں جہاں رب کی حکومت ہوگی، ہیں ہر ایک جنتی جو ہے اپنے اپنے علاقے میں۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، میں کہ جنتی جو ہیں موٹے اور پتلے ہر قسم کے ریشم، سبز رنگ کے ریشمی لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ وحلوا اساور من فضہ، اور ان کو چاندیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، چاندیوں کے کنگن جنت میں پہن کے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ذہن میں رہے، چاندیوں کے کنگن کیوں پہنائے جائیں گے؟ کنگن تو یہاں کون پہنتے ہیں؟ بادشاہ پہنتے ہیں۔ کنگن پہننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی کام نہیں ہے، یہ ہر کام سے فارغ البال ہے، یہ بادشاہ ہے، کنگن پہن کے بیٹھا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو بھی قیامت والے دن کنگن پہنا دے گا، میں ابھی نے بھی اب کوئی کام نہیں ہے، یہ اب سارے بادشاہ ہیں۔ یہی وجہ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مرد کو مزدور رکھا ہے، عورت کو ملکہ بنایا ہے۔ عورت زیور پہن کے گھر میں بادشاہ بن کے بیٹھی ہے یا نہیں؟ ایسے زیور پہن کے بیٹھی نہیں بیٹھی؟ میں حقیقت والی بات کہتا ہوں، یہ زیور جو ہے نا صرف مومنہ عورتوں کے لیے ہیں۔ کافرہ عورتیں، لبرل سیکولر رنڈیاں جو ہیں، 8 مارچ کی جلوس نکالنے والی ذلیل عورتیں جو ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں۔ وہ تو خود کہتی پھرتی ہیں کہ مجھے بھی برابر کا حق دو، ہے یہ نہیں؟ ہاں، ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، وہ بڑے ایسے سمجھے بے باک بندے ہیں، وہ نہیں کسی کو دیکھتے، حق کہہ دیتے ہیں جہاں بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں میں موٹر وے پہ جا رہا تھا تو گاڑی رکی ہماری نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک جگہ عورت علیحدہ ان کا بیت الخلاء ہوتا نا، وہ عورت جا رہی تھی تو کہتے میں بھی ساتھ چل پڑا اس کے۔ مجھے کہنے لگی آپ کو حیا نہیں ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے میں نے کہا مرد اور عورت دونوں کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے، ہیں؟ کہتے اس کی طبیعت صاف ہوگی۔ اس نے کہا یہ کیا بنا بھائی، ہیں عجیب بغیرت ہیں لوگ، یہ کیسی باتیں کرتی ہیں یہ عورتیں، بتائیں بھائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی، اتنی ہے یا نہیں؟ اتنی عزت عطا فرمائی۔ اور یار آقا علیہ السلام کی جو ہے نا ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، صحابی نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، مجھے اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دو تو میں نکاح کروں گی تمہارے ساتھ، ورنہ نہیں کرتی۔ ہیں جب انہوں نے دیکھا نا کہ آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حالات دائیں بائیں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے منع کیا اپنی گھر والی کو کہ آپ مسجد نہ جایا کرو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں آپ نے وعدہ کیا تھا نکاح کرتے ہوئے، مسجد میں نے جانا ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا، ایک دن ترکیب سوچی کہ وہ مسجد سے آ رہی تھی، کیونکہ غیرت والے تھے نا جی، کیا تھے؟ غیرت والے تھے۔ مسلمانوں کی جو بیٹیاں ہوتی نا، وہ ہوائی جہاز میں لوگوں کو جوس نہیں پلاتی، وہ سیٹی بجائے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے کمینے دیکھے ہم نے بسوں میں بیٹھے ہوئے، ایسے بغیرت ہوتے ہیں لڑکے، جان بوجھ کے اپنی جو نا گھٹنا باہر نکال لیتے ہیں تاکہ لڑکی بیچاری آئے تو سیدھی جناب اس کے گھٹنوں میں داخل ہو جائے۔ بتائیں
ایسے سے بغیرت ہوتے ہیں. کیا ہم اندھے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کی عزتیں کیسے خاک میں مل رہی ہیں؟ اور وہ بھی بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میں تو بس ہوسٹس ہوں، ایئر ہوسٹس ہوں میں. کر لیا تو نے ہوسٹ. وہی لڑکی جو ہے گھر میں بیٹھ کے کہتی ہے میں شوہر کو کپڑے روٹی کیوں بنا کے دوں، اس کو میں کیوں روٹی بنا کے دوں، اس کو میں کیوں جناب اس کی خدمت کروں. تو بندہ پوچھے بھی تو وہاں 600 بندے کو چائے پلا رہی ہے، وہاں 600 بندے کو جناب سر درد کی گولیاں پوچھ رہی ہے، تمہیں وہاں حیا نہیں ہے؟ تیری غیرت مر گئی تھی. صرف اپنے شوہر سے ساتھ بغیرتی کر کے واہیاتی کر کے صرف اپنا کھانا خراب کرنا چاہتی ہے. اور کیا ہے؟ انگریزوں کے پیچھے چل کے. اور نعوذ باللہ من ذالک، میں آپ کو بتاؤں یہ اب جتنے بھی ڈرامے بن رہے ہیں نا یہاں کے پاکستان کے، ان ڈراموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ مرد جو ہے نا بڑا ظالم ہے، اس نے عورت پر ظلم کیا ہے. ان ذلیل عورتوں نے وہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے کہ عورت پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، عورت پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہم عورت کی آزادی کے لیے باہر نکلی. آزادی چاہو گی تو کس سے آزادی چاہو گی؟ یہ بھی تو بتاؤ مجھے. کس مرد سے آزادی چاہو گے؟ اسی مرد سے جو تمہارا باپ ہے، اسی مرد سے جس کو تم نے جنا ہے. وہ تمہارا باپ جو مرد ہے نا جسے تم ظالم کہہ رہی، تمہارا شوہر جسے تم ظالم کہہ رہی، وہ بھی ایک عورت کا ہی بچہ ہے. تم وہ گناہ اس عورت کے کندھے پر کیوں نہیں رکھتی جس عورت نے اس کی تربیت کی ہے؟ نہ بنتا وہ بدماش، تربیت صحیح طور پر کرتی. وہ خود فلمیں ڈرامے دیکھتی رہی، بیٹا جو ہے بغیرت ہو گیا. اب وہ تمہیں 4 چپاٹے کیا لگا دے تو بدماشی میں اتراتی ہو تم شرع اسلامیہ کو جناب دوش دیتی ہو کہ اسلام کا یہ گناہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی؟ دیکھیں سبحان اللہ، جنت میں بھی وہی عورتیں جائیں گی جو پاک دامن ہوں گی. یہ ذہن میں رہے. جو رنڈیاں ہیں نا یہ جلوس نکال رہی ہیں اسلام سے ہمیں آزادی، یہ اصل میں اسلام سے آزادی چاہتی ہیں. جو شوہر کا کہہ رہے ہیں شوہر سے آزادی چاہیے، اصل میں یہ نکاح سے آزادی چاہتی ہیں. نکاح سے آزادی چاہتی ہیں کہ نکاح سے آزاد ہو جائیں. ورنہ ان کے ساتھ جو لڑکے پھرتے تو ان کے کون سے مامے کے بیٹے ہیں؟ وہ ان کے یار ہوتے ہیں. ہاں جنہیں بوائے فرینڈ کہتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی ملعونہ عورتیں ہیں یار. حضرت آقا علیہ السلام کو جب وصال شریف ہوا نا، جب وصال شریف ہوا حضور کا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یمن کے اندر کچھ رنڈیاں تھیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑا. آقا علیہ السلام کے وفات کی خوشی میں ساری رات ننگے ہو کے ڈانس کرتی تھیں اور لوگوں کو بلا بلا کے ان سے بدکاری کرواتی تھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا پورا گروہ مدینے سے روانہ فرمایا. آپ نے فرمایا جا کر ان عورتوں کے ساتھ نمٹو، اور فرمایا کہ جو بھی بندہ تمہارے راستے میں آئے ان کا یار، یہاں پولیس دے رہی نہیں ان کو تحفظ، دے رہے تحفظ نہیں دے رہے، جمعہ کہ جو بھی ان کا یار راستے میں آئے سب سے پہلے اس کی گردن اتارنا، جو ان کے حق میں آواز اٹھائے سب سے پہلے اس کی گردن اتارنا. ان رنڈیوں کا علاج یہی ہے بس. اور نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کرتی تھی. وہ اس کا نام پتہ کیا ہے تاریخ میں کیا لکھا ہوا؟ حرکت البغایا، رنڈیوں کی تحریک. اور یہ میں قسم خدا کی کہتا ہوں یہ رنڈیوں کی تحریک ہے. یہ وہی دوسری تحریک کا تسلسل ہے، یہ کوئی دوسری شے نہیں ہے. اور اس کے پیچھے یہود و نصارہ ہی کھڑے ہیں. یہود و نصارہ کی طرح کہتے ہیں جی عورت جہاں چاہے مردی لیٹے، جہاں چاہے کپڑے جھاڑ کے اٹھ جائے. نہیں نہیں نہیں، ہمارا اسلام جو ہے نا ہمیں اس بات کی اجازت بالکل نہیں دیتا. ہاں ہم لعنت ڈالتے ہیں ان پر. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم اپنی ماؤں بہنوں بچیوں کی حفاظت کریں گے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ اس مسئلے کو اٹھائیں، اپنے دوستوں میں احباب میں ان کو بتائیں بھائی یہ 8 مارچ لعنت ہے یہ لوگوں کی جنہوں نے اپنے آپ پر مسلط کرنا چاہتی ہیں. یہ رنڈی عورتیں جو ہے نا دوسری عورتوں کو بھی رنڈیاں بنانا چاہتی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورت کو نا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ بنایا ہے. ہماری جو عورتیں نا یہ کنیزہ ہیں سیدہ کائنات کی. ہاں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی نے پوچھا، مولا علی کو کم عالم ہے، آپ نے پوچھا یہ عورت کے لیے کیا بہتر ہے اور مرد کے لیے کیا بہتر ہے؟ فرمایا کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی غیر کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائے. عورت جو ہے نا کسی کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھائے. بتائیں جی. اور آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بس سمجھ عطا فرما دے. دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اور وحلوا اساور من فضہ، میں کہ انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے کیونکہ یہ بادشاہ ہوں گے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اللہ اکبر. بندہ مر جائے یہ شان دیکھ کر یار. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود انہیں پاک صاف ستھری شراب پلائے گا. رب شراب پلائے گا انہیں. وسقاہم ربہم، سقا کا فاعل جو ہے نا وہ اس میں رب ہے.
لفظ رب ہے کہ رب ہی نہیں شراب پلائے گا، اور کون سی ہوگی؟ پاک صاف ستھری۔ سبحان اللہ۔ ہیں بھی محبوب بھی سامنے ہو، ہیں محبوب پھر خود شراب پلا دے، ہیں محبوب کا دیدار بھی ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو فرمائے گا شراب پلا کر، ان ھذا کان لکم جزاء، میں یہ تمہیں جو آج دیدار مل رہا ہے اور میری طرف سے جو شراب مل رہی ہے یہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ ہے، وکان سعیکم مشکورا، میں آج تمہاری ساری کوششیں میری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، میں حبیب پیارے ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں۔ یہ ذہن میں رہے، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ، یہ دو بندے کریم آقا علیہ السلام کے پاس آئے۔ عتبہ نے کہا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ حکومت قائم کر لیں اور عورتیں اکٹھی کر لیں اپنے پاس، تو میں اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ بھی بغیر مہر کے دینا چاہتا ہوں، آپ وہ رکھ لیں۔ اچھا، ربیعہ یہ عتبہ نے بات کی۔ اب جو ہے نا ولید بن مغیرہ ذلیل، اس نے کہا آقا علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے نا اگر چاہتے ہیں کہ حکومت کر کے مال اکٹھا کر لیں تو میں آپ کو بغیر حکومت کے اتنا سارا مال دے دوں گا جو آپ کی سوچ ہوگی۔ ہیں رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں جی وہ حبیب کریم علیہ السلام تھے، یہ آج کے کمینے اور ہیں، امریکہ کے گھٹنوں میں پڑھ پڑھ کے کتے دین پہ پابندیاں لگا کے رب نے فضل کیا، کل سے ذلیل ہوئے پڑے ہیں، کتنے ارب ڈالر انہوں نے جرمانہ کیے، شیطان خان روس گیا کیوں ہے؟ اور میں نے کہا رب تمہیں ایسے ہی ذلیل کرے گا، ہاں رب ذلیل کرے گا تمہیں، ہاں رب نے ذلیل کرنا، رب بڑا ذل جلال بھی ہے اور ول انتقام بھی ہے، ہاں ذل انتقام ہے رب تبارک و تعالیٰ، شدید الانتقام ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ ہاں اب وہ سارے گھگو لبرل جو ہیں وہ چپ کر کے چوہوں کے سوراخوں میں منہ ڈال کے پڑے ہوئے ہیں، اب نہیں فائدے بیان کر رہے، یہ شیطان خان کے وہاں جانے کی یہ فائدے ہیں، یہ نہ جاتا تو یہ نقصان ہو جاتا۔ میں نے کہا اب بتاؤ تمہارا ڈیڈی امریکہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے پھر؟ ہیں جو بندہ رب رسول کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی غلامی کرنا چاہے نا، رب اسے وہاں مارتا ہے جہاں اسے پانی نہیں ملتا۔ ہاں اللہ اکبر۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو انہوں نے پیشکش کی عورت کی، نعوذ باللہ، اور پیشکش کی مال دینے کی، آپ دین حق کی دعوت چھوڑ دیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، میں حبیب پیارے آپ اس فاسق فاجر کی اور یہ ناشکری کی بات نہ مانیں، آپ صرف میری بات مانیں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ اسی کے مطابق عمل کریں۔ کیا کریں حبیب آپ؟ یہ آپ کو مال کی آفر کر رہے ہیں، مال کی پیشکش کر رہے ہیں، نکاح کی پیشکش کر رہے ہیں، حبیب چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت پتہ کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، حبیب آپ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرتے رہیں، سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، فرمایا کہ اور رات کے وقت اپنے رب کو سجدہ کریں، وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی راتوں میں بھی رب کی تسبیح پڑھیں۔ اس رات لمبی بھی آ جائے پھر بھی بندہ اٹھ کے دو نفل ہی نہ پڑھے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نقصان والا بندہ ہے یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، میں حبیب یہ جو کافر ہے نا یہ تو جلدی ختم ہونے والی چیز کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور بھارے دن میں جو کچھ ان کے سامنے آنے والا ہے اسے چھوڑے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن اسے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ مضبوط کر دیے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اگر ہم چاہیں تو انہیں ختم کر کے اور بندے بھی ان کی جگہ لا سکتے ہیں، ہاں انہیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان هذه تذکرہ، یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، رب جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور جو تم چاہتے ہو نہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہاں ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، اس کی رحمت عام ہے، تام ہے اس کی رحمت، ہر بندے کو داخل نہیں فرماتا، لیکن وہ اپنی رحمت میں جسے داخل فرماتا ہے اسے داخل فرماتا ہے، جسے پسند فرماتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ اور رہے ظالم اعد لهم عذابا علیما، ان کے لیے رب نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔